بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہوریا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کا امتحان لیا تھا جب کہ وہ حالت احرام میں تھے۔ حج و عمرہ کے احرام کی حالت میں شکار ممنوع ہوتا ہے۔ امتحان اس طرح ہوا کہ شکار کو ان کے اتنے قریب تک پہنچا دیا کہ اگر ان میں سے کوئی اسلحہ کے بغیر ہاتھ سے شکار پکڑنا چاہے تو پکڑ سکے۔ قرآن میں ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ تمہیں شکار کے کچھ جانوروں کے ذریعے ضرور آزمائے گا جن کو تم تمہارے نیزوں اور ہاتھ سے پکڑ سکو گے، تاکہ وہ یہ جان لے کہ کون ہے جو اس کو دیکھے بغیر بھی اس سے ڈرتا ہے۔ پھر جو شخص اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کرے گا وہ دردناک سزا کا مستحق ہوگا۔ المائدہ۔ اس زمانے میں بھی ایسا ہی امتحان اور ابتلاء بکثرت پیش آ رہا ہے، البتہ اس کا انداز اور طریقہ مختلف ہے۔ وہ کیا ہے اور کیسے ہے؟ آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے فحش تصاویر اور ناجائز ویڈیو کلپس وغیرہ کا حصول کافی حد تک دشوار اور مشکل ہوا کرتا تھا، لیکن آج کل موبائل اسکرین یا کمپیوٹر کے بٹن کو ہلکا سا ٹچ کرنے سے یہ سارے مناظر آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کو یاد کیجیے اور غور فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ کون اللہ تعالیٰ سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ تنہائی میں اپنے جسمانی اعضاء کی خاموشی اور بے زبانی سے دھوکے میں نہ پڑو، اس لیے کہ ایک دن ان کے بولنے کا بھی وقت آنے والا ہے۔ قرآن میں ہے، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پیر ان کے کرتوت کی گواہی دیں گے۔ ایک بزرگ کا ارشاد ہے، جب کوئی آدمی گناہ میں مبتلا ہو، عین اسی وقت ہوا کے جھونکے سے دروازے کا پردہ ہلنے لگے اور اس کے ہلنے سے آدمی یہ سمجھ کر ڈر جائے کہ کوئی آ گیا، تو یہ ڈرنا اس گناہ سے بڑا ہے جو وہ کر رہا تھا، کیونکہ یہ شخص مخلوق کے دیکھنے کے اندیشے سے بھی ڈرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کو یقیناً دیکھ رہے ہیں پھر بھی خوف نہیں کرتا۔ کوئی شخص تصاویر دیکھنے میں مشغول ہو اور دروازے پر کچھ آہٹ محسوس ہو تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، سانس رک جاتی ہے اور دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اپنا کمپیوٹر بند کر کے دروازہ کھول کر دیکھتا ہے تو وہاں بلی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کا خوف کیوں نہیں؟ انسان اور گناہ میں اللہ کے دھیان کی دیوار کے سوا کوئی دوسری چیز حائل نہیں۔ علامہ شنقیطی فرماتے ہیں، تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مراقبہ یعنی اللہ کے دھیان سے بڑھ کر کوئی واعظ اور اس سے بڑھ کر کوئی ڈرانے والی چیز زمین پر نہیں اتاری۔ بس جس نے اس مراقبہ کی دیوار کو ڈھا دیا اس نے بڑی جسارت کا مظاہرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کو جسارت دکھلانا بڑی خطرناک چیز ہے۔ کسی بزرگ کا ارشاد ہے، ظاہر میں اللہ کے دوست اور باطن میں اللہ کا دشمن نہ بنو۔ اگر ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں پہلے کی بنسبت حرام کاموں تک رسائی بہت آسان ہو گئی ہے، وہیں ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اس زمانے میں ترک حرام سے جتنا اللہ کا قرب حاصل ہوگا اتنا کسی اور چیز سے حاصل نہ ہوگا۔ تنہائی میں گناہ سے خصوصی اجتناب، تنہائی اور خلوت کے گناہوں سے بچو، بطور خاص اہل خانہ کے غیر موجودگی میں موبائل، کمپیوٹر اور ٹیلی ویژن کے گناہوں سے، اس لیے کہ خلوت کے گناہ ایمان کی راہ سے ڈگمگا دیتے ہیں اور ثابت قدمی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تنہائی کی عبادت کو لازم پکڑو، تم اس سے اپنے نفس کو شہوات کی پکڑ میں آنے سے بچا سکو گے۔ اگر تم زندگی کی آخری سانس تک ایمان پر جمے رہنا چاہتے ہو تو خلوت میں مراقبہ یعنی اللہ کے دھیان کو لازم پکڑ لو۔ ابن القیم فرماتے ہیں، خلوت کے گناہ راہ حق سے متزلزل کر دیتے ہیں اور عبادات سے ثبات قدمی نصیب ہوتی ہے۔ بندہ اپنی خلوت کو جتنی زیادہ پاکیزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ قبر میں اس کی تنہائی کو اسی قدر شاد و آباد رکھے گا۔ رہا معاملہ قیامت کے دن کا تو سنو، حضرت ثوبان سے مروی ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت کے کچھ لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں جو قیامت کے دن مکہ کے پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان ساری نیکیوں کا اکارت کر دیں گے۔ حضرت ثوبان نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ان کے کچھ اوصاف و علامتیں ہمیں بتلا دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں ہم بھی انہی میں سے ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری جیسی جنس اور نسل کے ہوں گے، وہ تمہاری ہی طرح رات کی نیکیوں کو حاصل کریں گے، لیکن جب اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے ساتھ خلوت اور تنہائی کو پائیں گے تو ساری حدود توڑ کر رکھ دیں گے۔ رواہ ابن ماجہ۔ موبائل ایک بینک لاکر کی طرح ہے۔ موبائل فون ایک صندوق ہے، بالفاظ دیگر بینک لاکر ہے۔ ان میں نیکیاں جمع کرو یا برائیاں، آپ اس میں جو بھی ڈالیں گے قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں موجود پائیں گے۔ اے اللہ، ہمیں اپنا ایسا ڈر اور خشیت عطا فرما جو تیرے اور ہماری نافرمانیوں کے درمیان حائل ہو جائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔